ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. اور آج پھر ڈاکٹر باسط ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر باسط مجاہد نامور مورخ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محقق اور اسکالر, اور ہم بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے مختلف گوشے, اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہنچے ہیں اب فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں. اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا کیا مثالیں مل رہی ہیں اور کیا کیا حالات اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیس کر رہے ہیں, آج اس کا تذکرہ ہوگا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت کے لیے, اور ہم نے ان کا نہیں نوٹ کیا. اسد فخر عباس خٹک کہوٹ. چلیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر عباس کہوٹ صاحب ثنا خوانی کے لیے. آپ کی اجازت ہو تو ہم پہلے گفتگو کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. ڈاکٹر صاحب, اب کیا ہو رہا ہے اگر ہم حیات طیبہ پر نظر ڈالیں کہ فتح مکہ ہم نے ڈسکس کر لی جمعے کے شو میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک فاتح ہیں, اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے, سورہ نصر جو ہے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ جوک در جوک جو ہے دین الہی میں شامل ہو رہے ہیں. جی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سیرت کا سفر ہے اور اس میں بہت احتیاط کا دامن بھی, اور دل جو ہے وہ شاداں و فرحاں بھی کہ ہم سیرت جھروکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا منظر دیکھ رہے ہیں. اور اس میں اب ہم 9 ہجری میں پہنچے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کی جو شہرت ہے اور اسلامی ریاست کی شہرت وہ چاروں دانگے عالم میں اب اس کا غلغلہ ہے. اور اس سے اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے. اور یہ جو 9 ہجری ہے, اس 9 ہجری میں یوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ پہلے ہی ایک واقعہ ہے جس میں کسی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ غضب ہو گیا. تو بے ساختگی سے آپ نے کہا کہ کیا رومی آ گئے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت فضا میں یہ بات موجود تھی کہ اب جو رومی سلطنت تھی اور جو قیصر روم تھا وہ اب اسلام پر حملہ آور ہونے, اسلامی ریاست پر حملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک تھا, اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ سفر پر جاتے تھے تجارت کی غرض سے, وہ آ کر پھر حال بتاتے تھے کہ کیا صورتحال ہے اور شام کی طرف کیا صورتحال ہے. جب پہلے ہم اپنے بہت سارے پروگراموں میں شام کی طرف تجارت کے روٹ کا ذکر کر چکے ہیں. تو جو شام کے عیسائی تھے انہوں نے بھی ظاہر قیصر روم کو یہ لکھ رکھا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ مدد کی ضرورت ہے, اور ہم اس نئی جو قوت عرب کے اندر ایمرج کر رہی ہے اس کو ہم جو آپ کے لیے بھی خطرہ ہو سکتی ہے اس حوالے سے. تو یہ بہت سارے ذرائع سے, یعنی جو تاجر تھے ان سے بھی اور دیگر ذرائع سے یہ بات اب مدینہ شریف میں پہنچ چکی تھی کہ ایک بڑے مارکے کا اب امکان ہے, اور وہ یعنی روم کے عیسائیوں کے ساتھ وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اور ان خبروں میں یہ بات بھی پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ ایک بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے, اور اس بڑے لشکر میں جو فوج شامل ہے اس کو جو قیصر ہے اس نے 1 سال کی تنخواہیں گویا ایڈوانس دے دی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے نا وہ ان کی فیملیز کے لیے اور باقیوں کے لیے. تو اس ساری صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب ہم نے سفر اختیار کرنا ہے اور تبوک کی جانب جانا ہے. یہ وہ موقع ہے جس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فصل تیار ہے اور گرمی شدید ہے, اور اب جو منافقین ہیں وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں,
اور اس موقع پر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کے مصارف کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی ضرورت تو ہے۔ یہاں میں ناظرین کے گوش گزار یہ بات کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی خزانہ جمع نہیں ہوا ہوتا تھا اسٹیٹ کے پاس۔ جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، کوئی ضرورت درپیش ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اعلان فرماتے تھے، اور لوگ اپنا مال، اپنی جان، وہ دونوں لے کر حاضر خدمت ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ایک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ وہاں پر ظاہر کھیتی باڑی کا سلسلہ ہے۔ جو انصار ہیں ان کا جو پیشہ ہے زیادہ تر کا وہ کھیتی باڑی ہے، اور ہم بھی ایک ایگریکلچر ملک میں رہتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب فصل تیار ہو تو اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا، اور گویا وہ پورے اس سیزن میں محنت کی کمائی ہے، اسی پہ آپ نے آگے والے سیزن میں سروائیو کرنا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا کہ اس موقع پر آپ تیار فصلوں کو چھوڑ کر ایک سفر پر روانہ ہوں، اور وہ سفر بھی جو ہے وہ جنگ کا سفر ہے، کوئی سیاحت کا سفر نہیں ہے۔ دوسری طرف جو منافقین ہیں ان کا بھی عیسائیوں کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ اب انہوں نے ایک جو ہیلہ کیا کہ اب ایک ایسی ایمرجنسی کسی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ جو توجہ ہے وہ اس مہم کی جانب ہے، تو یہی وہ موقع ہے جس پر جو منافقین تھے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ مسجد نبوی سے میں سب لوگ نہیں پہنچ سکتے، جو ضعیف اور معذور ہیں ان کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اور وہ مسجد بنائی ہے، اور آپ ذرا چل کر اس میں ایک دفعہ نماز کی امامت فرمائیں تاکہ اسے قبول عام مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابھی تو میں مہم پر جا رہا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس کا یعنی جو اس وقت کا سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے۔ میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ عرض کر چکا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ میں زیادہ مشکل تھی، وہ مشکل کی اپنی نوعیت تھی، لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ چاروں طرف سے، جیسے ہم نے احزاب کا جب ہم ذکر کر رہے تھے سبھی پل پڑتے ہیں، تو اس سارے میں یہ صورتحال ہے۔ اور جو منافقین ہیں وہ لوگوں کے اندر جیسے ایک ہے نا کہ جو ہمیں جو معوذتین 2 آخری صورتوں کو پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور بالخصوص رات کو سوتے وقت یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، آخری 2 صورتیں، ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور تلاوت فرما کے اپنے ہاتھوں پر جو ہے نا دم کر کے پورے پھونک مار کے پورے جسم پر کرتے تھے، اور آخر دم تک آپ کا یہ معمولہ۔ کیوں میں نے ان کا معوذتین کا ذکر کیا کہ اس میں پھونکنے والوں، پھونکنے والیوں، وسوسہ ڈالنے والوں کا تذکرہ ہے، تو وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، گروہوں پہ پھونکنے والے، جادوگر، شر۔ تو وہ منافقین اس وقت کیا کام کر رہے تھے کہ دیکھو بھائی یہ قرآن نے باقاعدہ سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ نہ نکلو، گرمی کی شدت میں نہ نکلو۔ اب دیکھیں بظاہر یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے نا کہیں عذاب کے وقت کہ جی تم مرنے کے لیے جا رہے ہو، اب کہا گیا کہ گرمی کی شدت ہے اس میں مت نکلو۔ اب ذرا صحرائے عرب کا ذرا امیجن کریں، اب بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جو شدت ہے، اور اب تو بہت سارے وسائل ہیں نا، پانی کثرت سے ملتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان ہے بنو ہاشم، اس کا مقام اسی لیے بلند تھا کہ وہ کھانے اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ تو اس سارے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ذرا سا انسان، شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، یا شیطان کے جو ایجنٹ ہیں یا چیلے ہیں، جو حزب الشیطان ہیں، قرآن اس کے لیے ٹرم استعمال کرتا ہے، جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ حزب الشیطان ہیں، اور جو اللہ کے بندے وہ حزب اللہ ہیں۔ تو وہ اب ان کی ریشہ دوانیاں بڑھ رہی ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار گرمی میں کہاں جا رہے ہو، فصلیں تمہاری تیار ہیں، بہانے، یہ تاکہ ایک آدمی ذرا وہ ڈگمگا جائے اور تھوڑا سا اس کا دل اس طرف ہو کہ کوئی میں ایکسکیوز تلاش کر لوں۔ اس سارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ مال کی ضرورت ہے، تو یہ وہ منظر ہے جس منظر کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو اپنے اصحاب کے بارے میں کہا
کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی چاہے پیروی کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آخر وہ اتنے قیمتی لوگ کون سے تھے؟ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوتی ہے، اور اس میں پھر ان کو بیعت رضوان کا بھی ہم ذکر کر چکے کہ رضوان اللہ مجمعین کیوں کہتے ہیں، وہ لوگ کتنے قیمتی تھی۔ وہ ان واقعات سے سیرت کے ہمیں یہ بات، جب ٹائم کا ٹیسٹ ہے تو اس پہ کتنا پورا اترے ہیں اس وقت کی کسوٹی پر۔ جی، تو اس میں ہمیں جو نظر آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ جو متمول تھے، جن کو اللہ نے بہت دے رکھا تھا، انہوں نے تو اپنے، جیسے حضرت عثمان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ تو یعنی سینکڑوں میں سواریاں اور سامان کے ساتھ وہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، اور جنہیں تاریخ اسلام میں شیخین کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے کی، نیکی میں بڑھ جانے کا ایک رشک کا سلسلہ چلا کرتا تھا۔ تو یہ جب موقع آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے پہل کی اور اپنا سارا مال جو ہے اسے نصف کیا، تو آدھا مال لے کر وہ دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پیش کر دیا، اور بتایا کہ میں آدھا مال لے آؤں، اب شاداں ہیں، فرحاں ہیں، خرچ کر کے شاداں و فرحاں۔ آج بھی ہم ذرا یعنی یہ حب مال جو ہے نا، یہ بھی بڑی ایک یعنی بہت بڑا چیلنج۔ قرآن پاک کی آخری آیات کو اگر ہم دیکھیں تو جو، اور شروع میں بھی، لیکن حب مال ہی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کوشچن کیا گیا۔ جی وہ دیکھیں نا کہ تم مال جمع کرتے ہو یہاں تک کہ تم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اپنی قبروں تک پہنچ جاتے۔ اور پھر ایک اور یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور اس کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے۔ اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا فتنہ مال ہے۔ جی، اسی میں وہ واقعہ ہے نا کہ جب ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ ساری رات مشقت کرتے ہیں اور ان کو ایک سا کھجور جو ہے وہ ملتی ہیں، اور آپ وہ لے کر وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، تو لوگ جہاں کے کھجوروں سے کیا ہوگا، یہ مٹھی بھر کھجوروں سے کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال کے اوپر اس کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ اصل میں اس میں کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دور مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے ایک الگ معیار ہے۔ یعنی ایک انسان کے پاس آج کی زمانے میں ہم کہیں کروڑوں روپے ہیں، اس میں سے چند ہزار روپے وہ اگر دے دیتا، لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے تو لاکھ خرچ کرے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن کسی کے پاس ہیں ہی 10,000 روپے اور وہ 10 کے 10,000 روپے اللہ پر دے دے، اللہ کے راستے میں دے دے، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر وہی ہوگا کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میں وہ جو ایمان افروز واقعات ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہ اس انتظار میں ہے کہ میں نے تو آدھا مال لیا، تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی خبر جو ہے نا وہ عطا کی ہوئی ہے، اور سارے صادق و مصدوق خبریں ہیں، انہیں تو اندازہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کیا کچھ لیے چلے آ رہے ہیں، تو کہا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ تو وہ تاریخی جو جملہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھوڑا ہے۔ اور پھر جو مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مال لے آؤ، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز بھی میرے پاس رہ جائے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ایون یعنی مکی دور میں بھی ان کے پاس بہت سارا مال تھا، اور وہ سارا کا سارا آپ نے اللہ کے راستے میں تقسیم کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے آج کل بھی ہمارے جو دیہی علاقوں میں ہی اب رہ گئے ہیں کچے مکان، تو کچے مکانوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیوار میں اڑیس دی جاتی ہے، جیسے کوئی سوئی ہو، کوئی چیز ہو، تو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرا کہ کوئی ایسی چیز جو یہاں دیوار میں اڑیسی ہو وہ بھی رہ نہ جائے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ آپ نے جو اپنا پیرہن تھا اس کے اندر جو بٹن تھے، ان بٹنز کو بھی نکال کر اس اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اپنے لباس کو جو کلپ کرنا تھا
وہ ببول کے کانٹے سے اڑیس دیا. تو یہ منظر ہمیں نظر آتا ہے. اسی لیے تو پھر یعنی یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں, اور سابقون الاولین جو ہے یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے, تو یہ ان سب سے زیادہ تربیت کا موقع ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم یہاں پہ ایک بریک لے کے اور پھر اس کے بعد غزوہ کے آگے وہ چلیں گے. آپ محل کچھ ایڈیشن کرنا چاہ رہے تھے, وہ مکمل کر لیجیے. جی میرا خیال بعد میں ہم کر لیں گے. تو میں درخواست کروں گی کہوٹ صاحب سے کہ اگر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے حضور میں پیش کر سکیں. جناب فخر عباس کہوٹ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطائے عشق رسول ہے, جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے, اگر یہ زخم تو پھول ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. نہ کسی کے وجد پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دیں. یہ مزاج عشق رسول ہے, تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں, میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں تیرا ذکر کیا گیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ.